تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز دنیا والوں میں سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو اسے دنیا کی کسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اس کی رضا پہ راضی ہو جائے. تو جو راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے رب، اس کے لیے پھر جنت ہی جنت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو ملنے والی نعمتیں جب لے لی جاتی ہیں تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر وہ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے یا اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت واپس لے لیتا ہے تاکہ بندہ ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض آزمائشوں پر صبر بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا یا عام طور پر اتنا بڑا اجر حاصل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا، لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا. اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. پھر اسی طرح ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے نعمتوں کا جانا، تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، جہاں بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے وہاں اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ عذاب بھی ہے. کیونکہ فرق یہیں سے پتہ چلے گا کہ کون سی مصیبت کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے عذاب ہے، کہ جو آزمائش میں پڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس کے لیے آزمائش ایک نعمت ہے. یعنی اس کے لیے نعمت کا جانا بھی ایک نعمت ہے. اور جو شخص نعمت کے جانے پر، آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اپنے اعمال کی کچھ اصلاح نہ کرے، تو وہ اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے آزمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی، وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ آزمائشیں ان سب کے لیے ایک عذاب تھیں. پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا زوال ہوتا کیوں ہے؟ یعنی آزمائش عذاب تو اپنی جگہ، لیکن نعمتیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ اس میں انسان کا کیا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جب کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس پر شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ نعمت اس سے چلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ یعنی جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح غرور اور تکبر نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے. اور تکبر کہتے ہیں حق بات کا انکار کرنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور صحیح بات کو نہ ماننا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو، اور وہ مرتے دم تک پھر اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو واضح طور پر ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے.
پھر اسی طرح نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ ہم یہ سب کچھ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قارون ہے، قارون کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن وہ اسے اللہ کی رحمت یا اللہ کا انعام نہیں سمجھتا تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی محنت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر اسی طرح نعمتوں کے زوال کا ایک سبب نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، یعنی دوسروں کو اس کا سبب بتانا اور اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹ جانا اور اللہ کو یاد نہ کرنا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا۔ اسی طرح نعمت کو استعمال نہ کرنا، وہ بھی نعمت میں کمی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے اور بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی مال کی وجہ سے اس کی شہرت ہوگی۔ تو جب ایک انسان کو اللہ مال دیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی کرے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں وغیرہ کا حصہ بھی اس میں سے نکالے۔ لیکن اگر انسان صرف اس کو بڑھاتا ہی چلا جائے اور کسی کا بھی حق نہ دے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کمی فرما دیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا، یعنی جو تمہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی نکالتی رہو۔ اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو 2 بوجھوں یعنی جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو آواز لگاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو بھی 2 بوجھوں کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔